السلام علیکم، بول نیوز میں ہوں جواد کمال اور میں ہوں سحر فاطمہ۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور آغاز میں آپ کو بتائیں کہ علی امین گنڈاپور کہاں ہے، معمہ بن چکا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں چھاپے سے پہلے علی امین گنڈاپور بھاگ گئے تھے۔ علی امین گنڈاپور نہ ہماری اور نہ کسی اور ادارے کی حراست میں ہیں۔ علی امین اسلام آباد کے حدود میں ہوئے تو گرفتار کریں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے میڈیا سے گفتگو میں کہا علی امین کے پی پہنچ گئے ہوں تو اس کا ہمیں معلوم نہیں۔ اس ٹائم ہم نے 2-3 ریڈز کنڈکٹ کیے تھے، رات بھی جہاں پہ ہمیں شک تھا کہ وہ موجود ہوں گے وہ وہاں پہ نہیں تھے، نہ وہ ہماری حراست میں ہیں نہ وہ پاکستان کے کسی ادارے کی حراست میں ہیں۔ جس ٹائم ریڈ ابھی شروع ہو رہا تھا اس ٹائم پہ وہ مین دروازے سے بھاگ گئے تھے، وہ کے پی ہاؤس میں موجود نہیں ہیں اور ان کی بھاگتے ہوئے تصویریں بھی موجود ہیں، لیکن ڈیفینیٹلی اگر وہ اسلام آباد کی ٹیریٹری میں ہوئے تو ہم ان کو ضرور، اسلام آباد پولیس ان کو ضرور ڈھونڈ رہی ہے۔ اگر وہ کے پی اس ٹائم پہنچ گئے ہیں یا نہیں پہنچے مجھے اس کا پتہ نہیں ہے، لیکن ہم ڈھونڈ رہے ہیں، یہ اسلام آباد پولیس ڈھونڈ رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی روپوشی کی ایک اور ناقابل تردید سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آ گئی ہے۔ ویڈیو میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ سیاہ کپڑوں میں ملبوس علی امین گنڈاپور خیبر پختونخوا ہاؤس میں 3:24 پر داخل ہوئے۔ 4 بجے علی امین کو خیبر پختونخوا ہاؤس کے عقبی دروازے سے باہر جاتے دیکھا جا سکتا ہے۔ علی امین گنڈاپور کو خیبر پختونخوا پولیس اہلکاروں کی سیکیورٹی حصار میں بلوائیوں کے ہمراہ جاتے ہوئے واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ سی ٹی وی فوٹیج کے مطابق علی امین گنڈاپور 40 منٹ سے بھی کم وقت تک خیبر پختونخوا ہاؤس اسلام آباد میں موجود رہے، پھر مکمل سیکیورٹی حصار میں فرار ہو گئے۔ علی امین گنڈاپور کے پی کے ہاؤس سے نکلنے کے بعد تحریک انصاف کے بلوائیوں کو بھی کثیر تعداد میں باہر جاتے دیکھا جا سکتا ہے۔ اور یہ احتجاج نہیں، دھاوا اور حملہ تھا۔ اسلام آباد پر چڑھائی کی قیادت علی امین گنڈاپور کر رہے تھے۔ آئی جی اسلام آباد سید علی ناصر رضوی کی نیوز کانفرنس، کہا چڑھائی کرنے والوں کے خلاف 10 FIRs درج، 7 ATA کی دفعات شامل ہیں۔ انٹری پوائنٹس پر ہمارے اہلکاروں پر فائرنگ کی گئی، بلٹ پروف جیکٹس پر نشانات موجود ہیں۔ عبدالحمید کو PTI کے مظاہرین نے تشدد کا نشانہ بنایا۔ نہیں تھا، صرف وہ ایک دعویٰ تھا، وہ ایک حملہ تھا۔ اسلام آباد کے اوپر چڑھائی کا پروگرام بنایا گیا۔ ہم نے 8 تھانوں میں 10 FIRs دیں اور جو FIRs ہیں وہ دہشت گردی کے مقدمات میں دی گئی ہیں۔ اس میں ATA کے سیکشنز لگائے گئے ہیں۔ مختلف جو انٹری پوائنٹس ہیں ان پہ لائیو فائر، جس میں جو بلٹ پروف جیکٹس پہ لائیو فائر، بلٹ پروف جیکٹس پہ ان کے نشانات موجود ہیں۔ ان کے ایک تخریبی عزائم ہیں، ان کے تحت یہ وہاں پر ڈی چوک آئیں اور ڈی چوک آ کے دھرنا دیں اور ڈی چوک آ کے بیٹھیں۔ جو SCO ہے، جو ایک شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن ہے، اس کی جو میٹنگ ہے، جو کئی دہائیوں کے بعد پاکستان میں یہ ایک ایونٹ ہو رہا ہے، اس کی جو ایڈوانس ٹیمیں ہیں وہ پاکستان میں اسلام آباد میں موجود ہیں۔ علی امین گنڈاپور ڈرپوک آدمی ہے، چھپ گیا۔ احتجاج کے دوران ریسٹ ہاؤس جا کر پھر روپوش کون ہوتا ہے؟ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی نیوز کانفرنس، کہا کوئی سیاسی لیڈر پاکستان سے زیادہ اہم نہیں، یہ سیاسی مفادات میں قومی مفادات کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ یہ اسلحے سے لیس تھے، کرینوں کے ساتھ آئے، ملک میں عدم استحکام پھیلانے کے لیے انہوں نے سب کچھ کیا۔ یہ مسلح جتھے صرف لاشیں چاہتے تھے جو کامیاب نہیں ہونے دیا گیا۔ پولیس نے کسی کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ احتجاج کی آڑ میں کانسٹیبل عبدالحمید کو شہید کیا گیا۔ جو احتجاج کے لیے لوگوں کو لے کے آیا تھا اسلام آباد، کے پی ہاؤس جانے کا تک کیا تھا؟ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ کے پی ہاؤس جانے کی کیا منطق تھی؟ یہ وہ ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں، یعنی پاکستان بعد میں آتا ہے، ہمارا پولیٹیکل لیڈر پہلے۔ اپنی سیاست چمکانے کے لیے کہ جب تھوڑا سا انہوں نے خرابی پیدا کرنی ہو، اکانومی کو ڈیریل کرنا ہو، ملک میں ڈی سٹیبلائزیشن کا میسج دینا ہو، تو اس طرح کے واقعات کرتے ہیں۔ یہ آئے تھے اسلحے سے لیس، غلیلوں سے لیس، کرینے ساتھ لے کر آئے تھے۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ کوئی ایسا واقعہ کیا جائے جس سے ملک کے اندر ترقی کا جو سفر ہے وہ سیبوٹاج ہو جائے۔ ہمیں تو نہیں پتا کہ کیا مطالبات تھے اسلام آباد آنے کے پیچھے۔ یہ لاشیں گرانا چاہتے تھے۔ 55 سالہ حمید شاہ اسلام آباد پولیس کی آرگنائز کرائم یونٹ کے کانسٹیبل جن کو شہید کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ کے پی خود ساختہ روپوش ہوئے۔ PTI والے کہتے ہیں ہم نہیں تو پاکستان بھی نہیں۔ گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کی میڈیا سے گفتگو، کہا 2014 میں انہوں نے دھرنا دے کر
چینی صدر کا دورہ سبوتاژ کیا تھا. اب بھی ملائیشین وزیر اعظم یہاں تھے اور SCO ہونے والی ہے. یہ ایک بار پھر ملک دشمن ایجنڈے کے تحت یہاں موجود تھے. کل ایک جتھا آیا جو یہ دعویٰ کرتا تھا ہم پرامن ہیں. PTI کارکنان زخمی ہوئے تھے تو کس اسپتال میں ہیں؟ اللہ صاحب اس وقت جو ہے خود ساختہ روپوشی میں ہیں. PTI بھی ڈھونڈ رہی ہے ان کو. PTI کا ایک ہی ایجنڈا ہے ملک دشمنی. پچھلی دفعہ جب چائنا کے صدر شی جی پنگ آ رہے تھے تو اسی جگہ پر جہاں پر آپ اور ہم کھڑے ہیں یہاں پر ایک دھرنا دیا گیا تھا اور ان کے دورے کو سبوتاژ کیا گیا تھا. SCO کی کانفرنس ہو رہی ہے تو اس ایجنڈے پہ یہ کام کر رہے ہیں. 9 مئی میں بھی ملوث تھے اور آج SCO کے جو ہے اس کے اجلاس کو خدا نخواستہ سبوتاژ کرنے کے لیے ایک ملک دشمن ایجنڈے پہ کام کر رہے تھے. تو دوسری جانب صدر مسلم لیگ نون خیبر پختونخوا انجینئر امیر مقام کا PTI کے احتجاج پر رد عمل سامنے آ گیا. کہا علی امین گنڈاپور کا کردار روز اول سے فلمی ولن کا رہا ہے. جس طرح پراسرار طور پر غائب ہوتے ہیں اسی طرح نمودار بھی ہو جاتے ہیں. معصوم پشتونوں کو لانے کا مقصد یہی تھا کہ خون خرابہ ہو. امیر مقام کا مزید کہنا تھا کہ ریاست دشمن عناصر کا مقصد پورا نہ ہو سکا. ایک کانسٹیبل کی شہادت اور کئی اہلکاروں کے زخمی ہونے پر دلی افسوس ہے. صوبے کے وسائل اور افراد قوت کے بے دریغ استعمال کا حساب دینا ہوگا. سرکاری افسران ملکی مفاد کے خلاف کام کا حصہ نہ بنیں. PP رہنما سعید غنی نے بانی PTI کو آئینہ دکھا دیا. کہا بانی PTI کو پاکستان کی پرواہ نہیں ہے. ذاتی ایجنڈوں کی تکمیل میں انہوں نے ملکی مفاد کو پیش نظر نہیں رکھا. ان کا مقصد اقتدار حاصل کرنا ہے. دوسری صورت میں ملک کی تباہی سے بھی ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. PTI نے IMF کو خط لکھا تاکہ ملکی معیشت تباہ ہو. خان ایک انا پرست آدمی ہے اور اس کی انا پاکستان سے بھی اونچی ہے. وہ یہ ہمیشہ سے ثابت کرتا آیا ہے کہ اس کی انا کی بیٹ خدا نہ خواستہ اگر پاکستان بھی چڑھ جائے تو اس کو پرواہ نہیں ہے. تو اس کا مقصد ہمیشہ یہ رہا ہے کہ اگر میں حکومت میں ہوں تو ٹھیک ہے, اگر میں نہیں ہوں تو پھر جاؤ اس ملک کے ساتھ ہو سکتا ہے وہ ہو, اور اس میں وہ اپنا کردار ادا کرتا رہے, حصہ ڈالتا رہے. انہوں نے خطوط لکھا IMF کو تاکہ وہ جو ایک معاہدہ IMF کے ساتھ ہونا ہے وہ معاہدہ نہ ہو سکے. اس کو انہوں نے خراب کرنے کی, برباد کرنے کی پوری کوشش کی. اس میں کوئی کسر انہوں نے نہیں چھوڑی. انتشاری ٹولے کے ہاتھوں اہلکار عبدالحمید شاہ کی شہادت. وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے شدید مذمت کر دی. کہا کہ PTI نے ہمیشہ احتجاج کی آڑ میں تشدد کا راستہ اپنایا ہے. انتشاری ٹولے کے ہاتھوں اسلام آباد پولیس کے اہلکار عبدالحمید شاہ کی شہادت. وزیر اعظم شہباز شریف نے مذمت کرتے ہوئے کہا کہ PTI نے ہمیشہ احتجاج کی آڑ میں تشدد کا راستہ اپنایا ہے. وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ واقعے کے ذمہ داران کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے بھی کانسٹیبل کی شہادت پر گہرے رنج کا اظہار کیا ہے. اسلام آباد میں اہلکار عبدالحمید شاہ پر PTI کارکنان نے تشدد کیا. 26 نمبر چونگی سے اسپتال منتقل کیا گیا تھا جہاں وہ جان بھر نہ ہو سکے. ریاست کا ماسٹر اسٹروک. PTI اور گنڈاپور چاروں شان چت. پچھلے 72 گھنٹوں سے PTI اور اڈیالہ جیل میں قید. بانی چیئرمین نے اپنے صرف 2 مضمون مقاصد حاصل کرنے کے لیے پاکستان میں شدید ہنگامہ آرائی کرائی اور ہیجان برپا کیا تاکہ پاکستان میں عدم استحکام لا سکیں. PTI نے امن و امان پر وار کیا تو ریاست نے بھی بہترین دفاعی پالیسی اپنا کر PTI کو چت کر دیا. انتشار کا پہلا مقصد 15 اور 16 اکتوبر کو شنگھائی تعاون تنظیم سمٹ کو سبوتاژ کرنا تھا تاکہ حکومت رسوا ہو, جبکہ دوسرا مقصد آئینی ترمیم پیکج کو انتشار کے ذریعے روکنا تھا. اس کے لیے خطرناک منصوبہ بنایا گیا. PTI نے اپنے مشتعل ورکرز کو قانون نافذ کرنے والے اداروں کے سامنے لانے کا پلان بنایا تاکہ لاشیں گریں, پریشر بڑھے اور بلیک میلنگ سے مضمون مقاصد حاصل کیے جا سکیں. ریاست نے بھی ماسٹر اسٹروک کھیلا اور PTI کو کر دیا بے نقاب. گنڈاپور خود ہی مفرور ہو کر روپوش ہو گیا اور قانون ہاتھ میں لینے والوں سے سختی سے نمٹا گیا. PTI لیڈرشپ کارکنان کو ڈی چوک سمیت سڑکوں پر چھوڑ کر ہمیشہ کی طرح غائب ہو گئی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.